پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، لیکن میں کہوں گا کہ بہت ہی زیادہ نیگلیکٹڈ ہے پاکستان کے اندر. آپ جانتے ہوں گے پاکستان ہمیشہ کہا جاتا ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ہماری پاک اسٹڈیز کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ 67% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے. اب پتہ نہیں شاید اس میں کوئی تبدیلی آئی ہو، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تعداد بڑھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے تعداد معمولی سے کم ہوئی ہو. تاہم زراعت سے وابستگی بہت زیادہ ہے. جی ڈی پی کنٹریبیوشن میں دیکھا جائے تو زراعت کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے اوورال جی ڈی پی میں. اگر ڈاکیومنٹ ہو جائے اکانومی تو پھر تو آپ کی سوچ ہے کہ اس کی کنٹریبیوشن کتنی زیادہ ہے. پاکستان کے اندر مختلف کیش کراپس اور پاکستان کی کیش کراپس کے اندر ایکسپورٹیبل کے اندر اگر آپ ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز کے اندر دیکھتے ہیں تو پاکستان کی نمبر 1 ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز کے اندر رائس ہے، ایگریکلچر پروڈکٹس. انفارچونیٹلی ہمارا ایک بڑا کمپریہنسو ڈیزائن بنا کہ ہم نے کس طرح سے اپنی رائس ایکسپورٹ کو بڑھانا بھی ہے اور رائس کے ڈیریویٹیوز جو ہیں ان کو بھی بڑھانا ہے. رائس کی بہت ساری پروڈکٹس بنتی ہیں ناظرین، ضروری نہیں ہوتا کہ رائس کی صرف اسی شکل کے اندر ہی جائے، اور بھی اس کے بہت سارے پروڈکٹس بن جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر چونکہ پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے لوگوں نے لگائی بہت، لیکن اس کے باوجود پاکستان پرائمری جو رائس ایز اے پروڈکٹ ایز اے کموڈیٹی اس کی ایکسپورٹ پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. کچھ سال پہلے تک یہ سب حکومت کے ہاتھ میں تھا، لیکن پھر حکومت خود سمجھ گئی کہ رائس ایکسپورٹ اور رائس ایکسپورٹ کی پروموشن کے لیے ان کی بڑی محدود کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کیا گیا، انوالو کیا گیا. ایک بہت بڑا تجارتی ادارہ و تنظیم بنائی گئی، رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان ریپ. ان کے سر ذمہ داریاں لگائی گئیں کہ وہ اب رائس کی ایکسپورٹ کے معاملات کو دیکھیں. یہ ایک اچھا خوش آئند عمل تھا حکومت کا. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی اپنی بھی ایک ایگریکلچرل کموڈیٹیز کو کہ تجارت کو فروغ دینے والا ادارہ ہے ٹی سی پی، وہ شاید اتنا کامیاب نہیں تھا اس معاملے میں، اس لیے ریپ کے سر یہ ذمہ داری دی بھی گئی. پرائیویٹ سیکٹر نے کافی کام کر کے بھی دکھایا، انیشلی بہت سارا ایکسپورٹ میں امپرومنٹ بھی کیا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ حالات واقعات اور پاکستان کے محل وقوع کی وجہ سے اور سچویشن جو چینج ہو رہی ہے، کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیوگرافک آئیڈینٹی بھی پاکستان کی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس ایک جیوگرافکلی آئیڈینٹیفائیبل ایڈوانٹیج ہے ٹریڈ آف رائس کے اندر. ہمارے پاس ایک ایسی ورائٹی ہے جس کا نام باسمتی ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس وہ حقوق شامل نہیں، لیکن ہندوستان نے یہاں پر بھی تھوڑی اڑی ڈال دی. اب چونکہ ہم اتنے شانے نہیں تھے اور شاید حکومت اتنی زیادہ پرو ایکٹیو نہیں رہی، تو انڈیا نے اس کا بھرپور ایڈوانٹیج لیا. وہ بیوپاری لوگ ہیں، انہوں نے اس کو کسی طرح سے ڈسٹورشن کریٹ کی اور باسمتی کو اپنا برانڈ ڈکلیئر کرنے کی بھی کوشش کی. آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ سکسیسفل دے ور، بٹ آئی کین ایشور یو دیٹ باسمتی ریمینس اے پیورلی اے جیوگرافکلی آئیڈینٹیفائیبل پاکستانی انٹلیکچوئل پراپرٹی. یہ میں نے آپ کو بڑی اہم بتائی ہے بات، کیونکہ پاکستان کو اس کا بڑا ایڈوانٹیج موجود ہے. ورنہ کوئی بھی ملک یہ کہنا شروع کر دے کہ صاحب ہم نے باسمتی اگا لی اور وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. یہ وجوہات ہیں اس کی. بہت سارے ایسے آئیڈینٹیفائیبل پروڈکٹس ہیں، اس میں ڈیری کے بھی ہوتے ہیں، ایگریکلچر کے بھی ہوتے ہیں، وہ دیگر بھی ہوتے ہیں نیچرل انپٹس کے ساتھ. تو آج میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. جناب جاوید جیلانی صاحب جو کہ سینئر نائب چیئرمین ہیں ریپ کے. ان کو خاص طور پہ آج دعوت دی. موضوع یہی رکھا ہے کہ کس طرح ملک کے اندر چاول کی پیداوار اور اس کی ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکے. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. السلام علیکم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا، اور میں آپ کی بات سے کنٹینیو کریں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیا نے کوشش ضرور کی کہ وہ باسمتی اپنے نام پہ کروا لیں، لیکن ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا بھی نہیں. ہم اس کے اوپر ہم بھی اس پہ ورک کر رہے ہیں اور گورنمنٹ فل اس پہ سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہ بات عزت کی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کبھی بھی انڈیا کامیاب نہیں ہوگا. اور جس طرح انڈیا کو ہم نے پاکستان آرمی نے شکست دی ہے، اسی طرح اس میٹر پہ ہم بھی ان کو شکست ضرور دیں گے. یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا، آغاز میں ہی بتا دیا، اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کافی ٹینشنز بلڈ ہو گئی تھی اور انڈیا ایسی وقتاً فوقتاً شرارتیں کرتا رہتا ہے. اور چاولوں کی ایکسپورٹ پہ بھی انہوں نے کچھ شرارت کی ہے، لیکن وہ یہ ابھی تفصیل سے بتائیں گے. سر بات اصل میں یہ کہ ہمارے لوگ تھوڑے سے اپریہنسو ہیں کہ اس سال والیوم اور ویلیو اس کی کیا پوزیشن ہے پاکستان کی رائس کی ایکسپورٹ کی،
اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے پیچھے ریزنز ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں. سر اس مرتبہ 2 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں بڑے. پہلے تو میں آپ کو فگرس جی پلیز کہ پاکستان کی لاسٹ ایئر ایکسپورٹ تھی 3.9 بلین, اس سے لاسٹ ایئر ہماری تھی 2.1 بلین. تو ہم نے 80% گروتھ کی جو آج تک کسی نے بھی میرا خیال ہسٹری کے اندر نہیں کی تھی. اور ہماری جو ایکسپورٹ یہ پاسٹ ایئر کی بات کر رہے ہیں, پاسٹ ایئر ہم کر چکے تھے. اب اس سال کے اندر یہ ہوا ہے کہ ہم ڈکلائن ضرور آیا 14%, ہم 3.3 بلین پہ گئے. اور ایز اے ایگریکلچر ہم دیکھیں فگرس تو ہم نے ایکسپورٹ لاسٹ ٹائم 6 ملین ٹن کیا تھا, اس پر تو ہم نے کیا ہے 5.8 ملین ٹن. تو اس میں کے اندر 3% مائنس ہوا ہے. یہ تھوڑا اس کے اوپر سوچنا چاہیے. باقی وہ جو ویلیو ڈاؤن ہوئی ہے اس کی بہت سے ریزن ہیں. اس کی ریزن سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ جو 14% ویلیو ڈاؤن ہوئی تو انڈیا لاسٹ ایئر 2023-24 کے اندر سیلف امپوزڈ بین تھا کہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے. اور G2G وہ B2B اور G2G ایکسپورٹ کر رہے تھے, لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے بین کر دیا تھا. تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مارکیٹ کے اندر تیزی آئی. جو آئٹم نان باسمتی $400 میں ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ $600 میں ہو گئی. انڈیا کھلنے کے بعد واپس ہم وہ $400 پہ آ گئے. ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے ویلیو ڈاؤن ہونے کا. لیکن پاکستان گورنمنٹ نے لاسٹ جون کے اندر 2024 کے اندر ایک فکس ٹیکس ہے رائس ایکسپورٹرز کے اوپر 1%, اس کو انہوں نے 2% کیا تھا. یہ انوائس پہ 2% ہے, یہ انکم پہ 2% نہیں ہے. پہلے انوائس پہ 1% ہوتا تھا, سملر ٹو ٹرن اوور. نہیں, انوائس جو بن رہی ہے جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جو بھی اماؤنٹ اس پہ آپ لاس کریں یا پروفٹ کریں, آپ کو 1% گورنمنٹ کو فکس ٹیکس دینا ہوتا تھا. وہ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی ایکسپورٹر کا وہ پروفٹ کا 25% چلے جاتا تھا, کیونکہ 4% پہ ہی دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے, اس سے زیادہ کام مشکل نکلتا ہے. اب اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ لاس بھی کر رہے ہیں کسی انوائس کے اندر تو اس کو بھی آپ کو 1% دینا ہوتا تھا. وہ کافی سالوں سے کنٹینیو چل رہا تھا. ہم اس کو بالکل آپ کوسٹنگ کے اندر ڈال چکے تھے, اور یعنی آپ لوگوں کے مارجن شرنک ہو گئے تھے. اب یہ اچانک جون کے اندر لاسٹ بجٹ کے اندر, یہ اس سے لاسٹ بجٹ کے اندر 2024 میں انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو 1% سے 2% کر دیا انوائس کا. تو آپ سمجھ لیں جو بھی چاول آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹر, اس کا 50% اب گورنمنٹ کو دے رہا ہے. اچھا, بعد میں ایڈجسٹ ہوتا ہے آپ کو کہ نہیں؟ جیسے ایکسپورٹرز تو ہمارے ٹیکسٹائل والے وہ, اچھا آپ لوگ نہیں کر سکتے سر. ٹیکسٹائل کو تو آپ رائس سے الگ ہی کر دیں کہ وہ پریویلیج سیکٹر ہے. ہم سوتےلے بچے ہیں, وہ ماشاءاللہ تسکتا وہ الگ ہی رکھیں. دیکھیں ہم نے آج تک نہ گورنمنٹ سے سبسڈی مانگی ہے. ہم بجلی گورنمنٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں, ہم گیس گورنمنٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں. گورنمنٹ $1 بھی ہم نے کبھی نہ سبسڈی مانگی ہے نہ آئندہ مانگیں گے. اچھا, لیکن ایک تھوڑا سا مجھے اس کا پس منظر, پھر ہم اگلے نقطے پر جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رائس ملرز جو ہیں اگر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, کوئی مڈل مین نہیں کرتا, تو پھر ٹیکس ریلیٹیولی کم ہونا چاہیے. یہ آپ نے سنی آرگومنٹ, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ رائس ایکسپورٹر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یعنی رائس ملر ڈائریکٹ پنجاب, آپ دیکھیں پاکستان سے 5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ ہوتا ہے باسمتی, اس میں تقریباً 90% وہی ہیں رائس ملر جو پہلے لیتے ہیں, وہی ان کی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی ان کی فارمنگ بھی ہے, وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. کافی حد تک تو ایس ایم ای بہت کم ہے, چھوٹے ایس ایم ای بہت کم ہے. لیکن ایس ایم ای بھی اب پچھلے 4-5 سال آپ فگر دیکھیں تو ریپ کے ممبرس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ جو ایکسپورٹر آج سے 5 سال پہلے 1000 ٹن بھی ایکسپورٹ نہیں کر رہے تھے, آج ان کی 50,000 ٹن کی بھی آپ 50,000 ٹن تک بھی آ گئے. تو یہ بڑا سرپرائز ہے, اور ریپ کا اس کو سپورٹ ہے. بھائی دیکھیں ان کا انٹرنیشنل سیلز ایکسپیرینس ہے. ریپ کی لیڈرشپ کا فوکس بھی یہی ہے کہ ینگسٹر کو آگے لائیں, جو نیو کمرس ہیں ان کو لاگیں. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ جو میری ایم سی کی ٹیم ہے, ہم ساؤتھ زون سے 10 ایم سی ہیں اور نارتھ زون سے 10 ہیں. تو ساؤتھ زون کے اندر 10 ایم سی میں سے 6 ایم سی ایس ہیں جو انڈر 40 ہیں. تو ہم نے ینگسٹر کو اس پر تو لیا ہے کافی, اور وہ ینگسٹر کے ساتھ ایکسپیرینس والوں کے ساتھ مل کے ہم سارے پرابلم کو فیس کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ریزن بتاؤں کہ جو تھوڑا سا ڈکلائن آیا اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ود ہولڈنگ ٹیکس, اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرکسٹی تو ہر سیکٹر ہو رہا ہے کہ الیکٹرکسٹی کی وجہ سے ہماری جو ایکسپینس ہے وہ کافی مہنگے ہو گئے ہیں. بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہم کو کافی لاسز نہیں ہو رہے ہیں, ہم لاسز کو کور کر رہے ہیں دوسرے طریقوں سے. لیکن جب مارکیٹ میں ہم دنیا میں کہیں جا رہے ہیں تو ہم ریٹ دے رہے ہیں تو اس کے اندر ہم کاسٹ جو لگا رہے ہیں الیکٹرکسٹی کے وہ کافی زیادہ ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے کہ آج کل ویدر کلائمیٹ کافی چینج ہے. بے موسم کی بارشیں ہو رہی ہیں. 35 سال سے کوئی بھی شیٹ گورنمنٹ نے ہم کو نہیں دیا.
ریسرچ ڈیولپمنٹ کی پرفارمنس زیرو ہیں، نہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کافی مرتبہ ہم نے کہا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ چلے. گورنمنٹ کافی جگہوں پہ جیسے مارکیٹنگ کے اندر ہم کو سپورٹ کر رہی ہیں، جیسے ڈیلیگیشن جا رہا ہے تو ہم کو فیسیلیٹ کرتی ہیں، لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کا بہت ضروری ہے کہ ہم کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ہم کو اچھا کلائمیٹ چینج از ریئل. ایک اسپیکٹ جو دیکھیں وہ ریکگنائز کرے گا جو جس کا بزنس ڈائریکٹلی اس سے امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. سیزنز جو ہیں کچھ پرولونگڈ سیزنز ہو رہے ہیں، کچھ سیزنز ایسے ہیں جو کہ شرنک ہو رہے ہیں. رین بے موسم کی ہو رہی ہے. بے موسم کی بارش کا آپ نے نیا نام رکھ دیا پری مانسون. پری مانسون کوئی بارش نہیں ہوتی بھائی. ہم ایشیا میں رہتے ہیں جس جگہ پہ سب کانٹیننٹ کے اندر، یہ پری مانسون، کلاؤڈ برسٹ، یہ نام میں نے ابھی سنے ہیں. یہ چیزیں پہلے کبھی نہیں میں نے سنی تھی. کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، ایسی چیزیں کچھ میں نے نہیں سنی. یہ انگلش کے دو لفظ آ جاتے ہیں، پھر قوم ہماری اس میں لگ جاتی ہے. پری مانسون بھی سن لیا، ایسے ہی لگا دیا پری مانسون پری مانسون. پری مانسون بارش جو ہے وہ ایسے ویسے نہیں ہوتی بھائی. ہم کوئی ملیشیا نہیں ہے کہ پورا سال بارش ہو رہی ہے، 4 بجے باہر نکلے بارش ہو رہی ہے. ہمارا سیناریو اور ہے. بارش اپنے ٹائم پہ ہوگی تو فصل اپنے ٹائم پر ہوگی. اگر بارش آگے پیچھے ہو جائے گی تو فصل بھی آگے پیچھے ہو جائے گی اور نقصانات ہوتے ہیں. اور رائس از ون آف دوز. آپ لوگ تو خیر شہر سے باہر کبھی نکلے نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، برا نہ مانیے گا. آپ لوگ ایل ای ڈی کے دور میں ٹیوب لائٹیں ہیں. چاول کی فصل بھائی پانی اتنا مانگتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. In fact, it is one of the few crops which requires complete submersion in water. بالکل. تو میں نے کہا یہ ناظرین کو ہم بتا دیں. سر یہ فلمیں دیکھتے ہیں نا، اس میں خالی ہیرو ہیروئن کھیت میں دوڑ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ سرسوں کے باغ میں بھی یا سرسوں کے کھیت میں بھی چاول ہی گرے ہیں. معذرت میں نے اس لیے بتا دیا، ورنہ آپ لوگ تو خیر گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف ہوتے ہیں. سب سے بڑا یہ کہ جب آپ کا ویدر چینج ہوا، اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ جو سیڈس امپورٹ ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا ہوا ہے. جو آج سیڈس باہر سے آ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ جس کو جو سیڈس منگانا ہے وہ منگا لیں. جب وہ بیچارہ فارمر اس کو یوز کرتا ہے تو اس کا جب ریزلٹ مائنس میں آتا ہے تو بالکل سمجھ لے کلیش ہو جاتا ہے. تو آج فارمرز اور ایلڈ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے. ہر سیڈ کا یہی ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی سیڈ کی ویریئنٹ ہوتی ہے. فارمرز کی حالت دیکھ لیں کہ پچھلے ویٹ کے اندر انہوں نے نقصان کیا. لاسٹ ٹائم چاول میں ان کو لاس ہوا ہے. ابھی اگلا بھی جو ویٹ کے اندر جو لاسز نظر آ رہے ہیں بہت بڑے لاس ہے. تو اگلے مرتبہ ہم کو تو یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو سب سے پہلے ہم ایک ہی آواز لگاتے ہیں، ایک ہی نعرہ ہے ہمارا، مور گرو مور ایکسپورٹ. کیونکہ ہمارا تو سمجھ لیں کہ جب تک ہم کو چاول ملے گا نہیں ہم ایکسپورٹ کیسے کریں گے. اور ظاہر بات ہے اس میں پرائس کے اندر بھی اسٹیبلائزیشن یا اسٹیبلٹی لانے کے لیے، توازن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پروڈکشن بھی اسی حساب سے ہو. ایک نقطہ میں چاہوں گا اور بھی آپ ڈسکس کر رہے تھے پہلے، معذرت میں بریک کے دوران، میں چاہوں گا اس کو ذرا مکمل کر لیں، پھر میں اور پوائنٹس پہ آپ کو لے کر آؤں گا. جی ایشوز میں نے یہی بولا، کلائمیٹ چینج دنیا کا ہوا ہے اور یہ اچانک نہیں ہوا ہے، سب کو پتہ ہے. تو ہم کو آگے کچھ ایسے اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے. اسپیشلی ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ رائس پنجاب میں ہی ہوتا ہے. ان کے توسط سے میں گزارش کرتا ہوں حکومت پاکستان کہ حکومت پاکستان سب سے پہلی یونیورسٹی پاکستان کی بنائے جس کا شعبہ اور کچھ بھی نہ ہو، صرف رائس ہو. تو یہ فرسٹ یونیورسٹی پاکستان کے اندر قائم کریں جس کا شعبہ تحقیق صرف اور صرف رائس ہونا چاہیے. اسی کے اندر آپ ملٹیپل اس کی اسٹڈیز انٹروڈیوس کریں، ایکسپورٹ مارکیٹنگ کو بھی اس کے اندر لے کر آئیں، برانڈنگ کو بھی لے کر آئیں، سب پڑھائیں، ایم بی اے بھی کرائیں اس کو. کیونکہ آپ دیکھو اتنی بڑی یہ رائس کی ورلڈ کی مارکیٹ ہے. اور میں پروگرام سے پہلے ان کو یہی بتا رہا تھا، پاکستان رائس ایٹنگ کنٹری نہیں ہے. اس میں اس چیز کو ٹاپک آف ریسرچ بنائیں، امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن پاکستان، فوڈ سیکیورٹی، رائس کو کس طرح سے زیادہ ایڈیبل بنایا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر، اس کو انکریج کیا جائے. آپ دیکھیں گورا بہادر کتنا تیز تھا. پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش میں لوگ چائے نہیں پیتے تھے، لیکن وہ آیا، وہ چائے پیتا تھا، اس نے پوری قوم کو چائے پہ لگا دیا. یقین کرو ایسے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم کام نہیں شروع کر سکتے جب تک ہم کو چائے نہ، اشارہ غلط ہو گیا، چائے نہ ملے. سوری، جیسے مال میں رہوں گا ویسے اشارے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ جاوید جیلانی صاحب، ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ کنٹینر بھیجاتے ہیں باہر کے ممالک میں، دیکھو جانچ پرکھ کیا کرو. آپ دوسرے ممالک والے اس کی جانچ پرکھ کرتے ہیں، پھر پاکستان کا نام ہوتا ہے. اور پھر جب ای یو جیسے ریجن کے اندر آپ بھیج رہے ہیں تو تھوڑی جانچ پرکھ کر کے بھیجا کرو سر. ایک چھوٹی سی چیز کو لے کر 6 مہینے لوگ کھینچ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس ٹاپک پہ میں آ رہا تھا. لاسٹ ٹائم ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اچانک جرمنی سے ایمبیسڈر صاحب
پرائم منسٹر سیکریٹری کو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ یار یہ 4 کنٹینر کے اندر انٹرسپشن ہوئی, ٹھیک ہے, نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوگی, آئندہ بھی ہوگی, کیونکہ یہ ایک نیچر چیز ہے. رائس کے اندر کیڑا آنا ہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم کنٹینر میں چاول بھیج رہے ہیں, تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے چاول بھیجے تھے ان دنوں کی بات ہے, یہ آیا ہے, یہ میرے آنے سے پہلے کا کیس تھا. میں ستمبر کے اندر میں نے 2 اکتوبر کو حلف اٹھایا تھا اور اس میں گورنر صاحب خود آئے تھے ریپ میں, تو وہاں پہ بھی تو وہاں یہی بات. اس کے بعد اس کے اوپر سارے ایکشن ہوئے اور نومبر دسمبر جو مین ہمارے یہ منتھ ہوتے ہیں ایکسپورٹ کے, اس ایکسپورٹ میں ہم کو کافی پرابلمس ہوئی اسی وجہ سے. اب اگر آپ لیکن آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں, لیکن پرسنٹائز وائز دیکھیں تو دنیا میں پاکستان کا ریشو سب سے کم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر معذرت کے ساتھ نگیٹو نیوز جب ملتی ہے کسی کو بھی تو اس کے انجوائے لوگ کرتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں, اس کو دیکھتے بھی ہیں. تو یہ پاکستان کا دیکھیں ایک تاثر, اچھا میں بتاتا ہوں, ایک تاثر یہ بنا ہے کہ چاول والے نا پیسے بہت بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تاثر یہ بنا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں کچھ لوگوں کی اپنی لائف سٹائل چوائسیز ہیں, ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے نا, اور کسی کو منافع ہو رہا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے. اگر اس نے حق سے منافع کمایا ہے, سچ بول کے کمایا ہے, کاروبار میں محنت کر کے کمایا ہے, باقی تو یہ سب میرے رب کا کرم ہوتا ہے, بھائی کسی کو بھی دے دے, ٹھیک ہے. تو لوگوں کا تاثر یہ کریٹ ہو گیا رائس میں بڑا پیسہ ہے, ان چیکڈ ان کنٹرولڈ پیسہ ہے, اس لیے اس کا لوگ مزہ زیادہ لیتے ہیں. ورنہ تو آپ کو پتا ہے انٹرسیپشن تو باہر بہت سارے کنٹینروں کی ہوتی ہے, ان کنٹینروں کی بھی ہوتی ہے جس کا تعلق پلانٹ پروٹیکشن سے نہیں ہوتا, ان کی بھی ہوتی ہے. ایم آئی رانگ؟ سر 5 لاکھ ٹن یہاں سے ایکسپورٹ ہوا پاکستان سے, وہ 1500 ٹن کے اندر یہ مسئلہ آیا پورے سال کے اندر. اس کو ایشو بنایا گیا, میڈیا میں آیا, سب جگہ پہ بھی. گورنمنٹ نے اب کیا پوری تسلی کی, پلانٹ اینڈ پروڈکشن والوں نے سخت ایکشن لیے, اور آج ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا, اور جس کی وجہ سے پاکستان کا پورا ایک منتھ ضائع ہوا ایکسپورٹ کے اندر. تو یہ بھی بہت بڑا ایک ریزن تھا. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, میں ناظرین کی نالج کے لیے بتا دوں, بنیادی طور پر یہ جو ایگریکلچرل کموڈیٹیز اور پروڈکٹس ہوتی ہیں, یہ دنیا بھر کے اندر جو ہے دے ڈو ناٹ فریلی موو. کچھ واقعات ایسے ماضی میں ہوئے, میں ایک پروگرام کے اندر ساری باتیں نہیں آپ کو بتا سکتا, یہ آج سے نہیں سینکڑوں سال پہلے سے یہ واقعات ہیں. بات یہ کہ ایک پودا, ایک بیج, ایک پھل, ایک دانہ, کسی بھی ایگریکلچرل کا پروڈکٹ کا, وہ ادھر سے ادھر جاتا ہے تو اس کے اندر جتنے سائنسدان ہوتے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں اور وہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں یا ہمارے موسم میں یا ہمارے حالات میں ہمارے لوگوں کے لیے ہیلدی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پلانٹ لائف کے لیے بھی ہیلدی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, یہ میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ ایک بیج ہے کسی پودے کا نا, اب وہ پودا کسی اور ملک میں اگ سکتا ہے لیکن وہاں پر وہ پریڈیٹری پلانٹ بن جائے گا, پریڈیٹری اس کا کردار ہوگا, دوسرے پھل سبزیوں کی جگہ کو گھیر لے گا. تو اس وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ ہوتی ہے ایگریکلچرل گڈس کی, اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اچھا دوسری خوف کی علامت یہ ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ چاول کے دانے کے اندر بھی جو ہے نا وہ کیڑا ہو سکتا ہے, اتنا چھوٹا سا کیڑا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی آنکھ سے آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بھائی, کہیں پر بھی کوئی بھی چیز, آپ تھیلی بند ہے, سیل ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن وہاں پر بھی کیڑا ہے, یہ قدرت ہے. تو ٹائم پیریڈ پہ یہ چیز نیچر ہے, نیچرل ہے, نہیں ختم. اچھا اس کو ختم کرنے کے لیے طریقے بناتے ہیں, اس کے طریقے تھے جو بنے ہوئے ہیں, جیسے یہاں سے وہاں گیا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوئی تو اچھا وہ کیڑا اگر وہاں پھیل گیا اور اس نے وہاں کے پھل سبزیوں کو, پلانٹس کو نقصان پہنچائے, تو یہ وجہ ہوتی ہے بھئی یہ کیڑا یہاں نہ آئے. ہاں تو وہ فیمیگیشن کرا لیتے تھے, فیمیگیشن ہو جاتا ہے, کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن ایٹ اے کاسٹ ہوا یہ تھا کہ لاسٹ ایئر جب انڈیا اوپن ہوا ہے تو پوری مارکیٹ کے اندر کرائسس آئے, پرائسز کے اندر لاس ہوئے, تو بہت سے بائر نے کنٹینر کافی دنوں سے ریلیز ہی نہیں کروائے. تو اس کا بھی ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوا کہ یہ نیچرلی ایک چیز آنی تھی, لیکن اس کو ہم کو 2 سے 3 مہینے لگے کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ کرپشن نہیں ہے, نہ کچھ مسئلہ ہے, یہ فارمرز کا ایشو ہے. بیسکلی دیکھا جائے تو فارمر کا ایشو ہے. ایک چیز ہم کو پروڈکشن, ہمارے پاس جو ہم جو مشین میں یوز کر رہے ہیں وہ فارم زمینوں سے آ رہے ہیں, وہ زمینوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس رکھنا گورنمنٹ کا کام ہے.
کہ کون سی فرٹیلائزر یوز کر رہے ہیں, کون سی دوائیاں یوز کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جو کاٹن کی ہیں, جو کاٹن کی کراپ کے بعد فوراً چاول لگ جاتا ہے, تو اس کی, لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر انٹرسیپشن دنیا میں سب سے کم ہے. اور میں آپ کو کہیں گے تو میں آپ کو فگر بھی شیئر کر دوں. اچھا, ایک اور بڑے مزے کی اور بات بھی بتا دوں, ابھی بھی ایک معاملہ چل رہا ہے کہ یہ ویسے کموڈیٹیز کے اندر بہت ساری چیز میں ڈیل کرتے ہیں, لیکن چاول ان کا مین ہے. ابھی پاکستان کے اندر کیا ہے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے, ویسٹ میں کچھ لوگوں کی آبزرویشن آئی ہے کہ ہم لوگ کچھ ایسے پیسٹیسائڈ اور ہربیسائڈ یوز کرتے ہیں جو دنیا میں پرمیٹڈ نہیں ہے. اب انہوں نے اس کو معاملہ بنا لیا بہت بڑا. اب آپ جائیں گے انٹرنیشنل نیوز میں تو آپ چیک کریں گے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر فلاں والا فلاں کیمیکل استعمال ہوا, وہ کیمیکل جو ہے دنیا میں بین ہو چکا ہے. اب اگر ان پٹ آئے گی تو ہم اس کو چیک کریں گے, اگر اس میں یہ کیمیکل ہوگا تو پھر ہم اس کو نہیں آنے دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یہ بھی چل رہا ہے. یہ اس کو امپورٹ اگر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تو ریپ اس کو بینڈ نہیں کر سکتا. گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ بینڈ کرے. ڈی پی پی بہت یعنی سمجھ کم کیپیسٹی کے اندر بہت اچھا کام کر رہا ہے. اگر آپ امپلائی کی لسٹ دیکھیں گے تو رائس سیکٹر کے لیے ان کے پاس 15 سے 17 لوگ ہیں, اور یہ آپ سمجھ لیں 6 ملین ٹن ایکسپورٹ یہاں سے ہو رہا ہے, اس کو چیک کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارے پاس کم سے کم اس کو 5 ٹائم سے 10 ٹائم کیپیسٹی, کیونکہ ہیومن سورس کتنی ہے کم ہے, اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اگر گورنمنٹ نہیں, وہ اس وجہ سے میں نے بتایا کہ وہ پاکستانیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی بھائی جان, اسی لیے وہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کی, وہ نکلوا دیتے ہیں باہر والے ایئرپورٹ کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا پھل سبزی نکال کے پھینک دیتے ہیں, بولتے ہیں یہ نہیں لے کے جا سکتے. ہمارے کہتے ہیں نہیں یار یہ تو آم ہے, یہ تو فلان ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آم ہو کچھ ہو, آپ اگر کوئی چیز لے کر آؤ آپ کونے پہ رکھ دو. ہمارے لوگوں کے کتنے تھیلے وہاں رک جاتے ہیں. سبھی کلم کو ایچ جی ایس والے ایم ڈی صاحب نے انوائٹ کیا تھا, ہم گئے تھے وہاں وزٹ پہ, اپنا میں ڈیلیگیشن لے گیا تھا ہم کے ممبرس کے ساتھ, ایم سی ممبرس کے ساتھ. تو ہم نے وہاں انہوں نے ہمارے کو وزٹ جب کرائی تو وہاں دیکھا کلوتھنگ جتنے بھی بڑے پاکستانی برانڈ ہے جو باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے, تو اس کے اندر وہ کپڑے کا کیمیکل بھی چیک کرتے ہیں, کلر میں اندر کیمیکل تو نہیں ہے. تو یہ تو کھانے پینے کی چیز ہے, تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے. ہم لوگ بالکل کر رہے ہیں, لیکن دنیا میں پاکستان کی انٹرسیپشن سب سے کم ہے. یہ کل بھی میں بول رہا تھا, آج بھی بول رہا ہوں, اور انشاءاللہ آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. نہیں یہ بہت عام نقطہ ہے, اچھا آپ نے واضح کر دیا. اور جیسے انہوں نے بتایا اصل میں وہ الارمنگ سچویشن کریٹ ہو گئی, اور چونکہ وہاں پر سسٹم ایسا ہے کہ سارے ای یو کنٹریز جو ہوتے ہیں ان کا سسٹم آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ ہائی لائٹ ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ساروں کا ہائی لائٹ کر کے اس کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے بتایا 1 مہینے کا ان لوگوں کا کاروبار صرف اسی وجہ سے امپیکٹ ہوا پورے ای یو کے اندر, پورے یورپ کے اندر. اور پھر ظاہری بات ہے ای یو اور یہ لوگ جتنے باقی ممالک ہوتے ہیں یہ بھی ڈیٹا شیئرنگ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں, جو بھی ان کے ریزنز ہوں گے, لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ہمیں پاکستان کے امیج کو بھی امپروو کرنا ہے, اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی جاتی ہے کوتاہی ارریلیونٹ کہ کس کی ہے. اب بات یہ کہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ارریسپیکٹیو آف دا سچویشن پاکستان کی رائس کی ایکسپورٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے بڑھانا ہے یا سسٹین کرنا ہے, ایز اٹ از دا کنٹریبیوٹر ٹورڈز دا اوور آل ایکسپورٹ آف پاکستان. جو فگرز نمبرز انہوں نے کوٹ کیے ہیں وہ آپ ہمیشہ ان کمپیریزن ٹو ٹیکسٹائل نہیں لیا کریں. سب سے پہلے میرا جو کنٹینشن ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے یہ ٹیکسٹائل کے ساتھ کمپیریزن کے چکر میں لیدر بھی ڈوب گئی. ٹیکسٹائل کے ساتھ کمپیریزن کے اندر اس رائس کے اندر میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ جو فگر نمبر بتا رہے ہیں نا اس میں گروتھ آئی نو ڈاؤٹ, لیکن یہ فگر نمبر ہم 10 سال پہلے بھی اچیو کر لیتے اور 15 سال پہلے بھی اچیو کر لیتے اگر پالیسیاں اس حساب سے بنی ہوئی ہوتی. کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ کموڈٹی ضرور ہے, لیکن دنیا بھر میں اس کی پر ہیکٹر ایلڈ جو ہے نا وہ کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. وہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ بیوپاری لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ان کا کام فارم سے چیز کو لے کر اس کو آگے سیل کرنا ہے. فارم کے پاس اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے, ورنہ تو وہ کھیتی چھوڑ دے گا, وہ پورا دن دفتر میں بیٹھ کے سودے کرتا رہے گا. دے ڈونٹ ہیو دس کائنڈ آف ایکسپرٹیز. سیکنڈلی ان کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یہ کھیت جا کے اگائیں یار, ان کا کام نہیں, دیٹس ناٹ بزنس. بزنس کے اندر اگر انسان یہ کہنا میں سب کی کھا لوں روزی, کسی کو کچھ نہ ملے, تو پھر نہ تو کچھ ڈاؤن سٹریم رہے گا نہ کچھ اپ سٹریم رہے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اس کے جو سپلائی چین چینلز ہیں ان کو سٹریم لائن کرنا ہے. یہ رائس کی ایک اچھی چیز ہے کہ وہ سٹوریج کے اندر اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں مانگتا, لیکن پھر بھی کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں سپلائی چینز نہیں بنی ہوئی, بزنس مین نہیں بنا سکتا. یہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے, گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے
اور R&D اس پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. یا میں آپ کو کمپیریزن کرنا نہیں چاہ رہا کہ آپ کے پڑوسی ممالک میں کیا ہو رہا ہے, پھر آپ عجیب آپ کی حالت ہو جائے گی اگر آپ کو پتہ لگ گیا وہاں پہ سیڈ ڈیولپمنٹ پہ کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. وہاں پہ سیڈ دیکھیں, اس میں ساری گیم ہے سیڈ ڈیولپمنٹ پہ. سیڈ ڈیولپمنٹ پہ کتنا فوکس جا رہا ہے, R&D میں کتنا فوکس جا رہا ہے, اس کے اسپیشلائز لوگ دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور فوڈ دیکھیں, میں نے کہا کہ ہم رائس ایٹنگ کنٹری نہیں ہیں, لیکن بہت سارے ممالک ہیں افریقہ کے اندر دے آر رائس ایٹنگ کنٹریز. ہمارے اپنے ریجن میں آپ چلے جائیں, ہندوستان میں آپ چلے جائیں, بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جو رائس ایٹنگ ہیں. آپ کیرلا میں چلے جائیں, آپ رائس ایٹنگ لوگ آپ کو ملیں گے. تامل ناڈو میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو رائس ایٹنگ ملیں گے. اپنا بنگلہ دیش آپ چلے جائیں تو پورا رائس ایٹنگ ہے. اور اب تو بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو گئے سر, آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا. تو تھوڑا وہ بھی بتائیں, ہم نے بنگلہ دیش سے اتنی پیاری دوستی بھائی چارگی, بالکل, تو اب اس کا کتنا ایڈوانٹیج لیا آپ نے بنگلہ دیش کا؟ دیکھیے بنگلہ دیش کی مارکیٹ پچھلے سمجھ لیں 50 سال سے بند تھی. پاکستان رائس نہیں جا رہا تھا. اس کا میں کریڈٹ دوں گا آرمی چیف کو, پی ایم کو, منسٹری آف ایگریکلچر کو, منسٹر آف فورن افیئرس کو, جنہوں نے تعلقات اچھے کیے بنگلہ دیش سے, اور ہم کو موقع ملا. اور میں آپ کو ایک بہت اچھی نیوز شیئر کروں گا کہ جو پاکستان سے 50,000 ٹن کا ٹینڈر ملا ہم کو بنگلہ دیش سے فرسٹ ٹائم, تو ہمارے ریپ کے ممبرس نے 2 شپ یہاں سے بھیجے. اس میں ایک شپ پاکستان نیشنل شپنگ کی کروائی ہم نے, اور 50 سال کے بعد پاکستانی یہ ڈائریکٹ گئی ہیں شپ, پاکستانی, جی بالکل ڈائریکٹ بنگلہ دیش, اور پاکستانی فلیگ لگی ہوئی 50 سال کے بعد کوئی کارگو وہاں گیا ہے, اس پہ پاکستانی جھنڈا لگا ہوا تھا, کیونکہ پاکستان نیشنل شپنگ کے جہاز میں ہم نے یہ ایکسپورٹ کیا. تو یہ ہمارے ریپ ممبر کو اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اور اس کے اندر آرمی چیف نے بہت کام کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب ہمارے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں پڑوسی ملکوں سے, تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پھر ان سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی شروع ہو جاتی ہے, ہماری تجارتی تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان انڈیا کے ابھی جو کلیش ہوا تھا, تو اس میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو فل سپورٹ کیا, کیونکہ آپ کے جب تعلقات پڑوسی ملکوں سے اچھے ہوں گے تو اس کا بینیفٹ آپ کو ہر جگہ پہ ملتا ہے. اچھا, میں تو خود بھی کہتا ہوں پورے پاکستان کی بھی یہی اپروچ ہے, اور آپ کو پتا ہوگا ہم تو کبھی جنگ چاہتے ہی نہیں تھے ہندوستان کے ساتھ, اسی کی ایکسلریشن تھی. اور پاکستان ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور آپ دیکھیں اتنے حالات چارج اپ ہو گئے, لیکن آپ اگر کسی پاکستانی کو سڑک چلتے پاکستانی کو کہیں گے کہ آپ ہندوستان سے نفرت کرتے ہو, وہ کبھی نہیں کہے گا میں نفرت کرتا ہوں, کبھی نہیں کہے گا میں ہندوستانی سے نفرت کرتا ہوں, ہندوستان سے نفرت کرتا ہوں. بلکہ اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو مے بی یو ول ناٹ ہیئر اینی تھنگ نیگیٹو, یو مے ہیئر سم تھنگ پازیٹیو. تو میں انڈیا کے بھی سارے لوگ اگر کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہندوستان سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, تو یہ امن کا دور ہے, لڑائی جھگڑے کا دور نہیں. اور یہ تو ویسے بھی کاروباری آدمی ہیں, ان کو تو یہ لوگ تو جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے میں کبھی بھی کچھ نہیں ملا اور نہ کچھ ملے گا. میں آپ کو سچ بتا دوں, اگر یہ دونوں ملک آپس میں ہی تجارت شروع کر دیں نا صحیح سے, ڈھنگ سے, تو اتنا پروڈکٹ ہمارے پاس ہے, اتنا پروڈکٹ ان کے پاس ہے, آپس میں ہی لین دین کے اندر اتنے تعلقات رشتے بن جائیں گے نا کہ لڑائی جھگڑا پھر آئندہ نہیں ہوگا. تو میں انڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, تمام نان ٹیرف بیریئر ہٹاؤ, اپنے بارڈر کو ٹریڈ کے لیے کھولو. ہم اگر ہمیں نہیں آنا دینا چاہتے ٹھیک ہے, کاروبار کے لیے دوست ہونا ضروری نہیں ہے, کاروبار کے لیے نوٹو آنا ضروری ہے. میرا استاد کہتا تھا بیٹا نوٹو آ رہا ہے تو گراہک کسٹمر ٹھیک ہے, نوٹو آنا چاہیے. تو دونوں قومیں غریب ہیں, ایک دوسرے کا فائدہ کر سکتی ہیں, کاروبار کو کھولو, لڑائی جھگڑا ہو گیا, ہم بھی بھول گئے, آپ بھی بھول جاؤ, کہانی ختم. یہ علیحدہ, ہم نہیں آپ کو بولیں گے کہ ہم جیت گئے, یقین کریں ہم بار بار نہیں بولیں گے, آپ کو نہیں جتائیں گے کہ ہم جیت گئے, ہم نے آپ کے جہاز گرائے, ہم نہیں بولیں گے بار بار. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ جب کوئی بھی رائس کانفرنس ہوتی ہے, پاکستان سے ہم بھی ڈیلیگیشن باہر جاتا ہے, تو انڈیا سے بھی آتا ہے. انڈیا دنیا کا سب سے لارجسٹ ایکسپورٹر ہے, تو ظاہر بات ہر کانفرنس کے اندر ان کا جو پارٹیسپیشن بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن آپ صرف یہ آپ نوٹ کریں کہ 2% مودی سرکار, مودی کی فیور والے لوگ ہیں جو نیگیٹو مائنڈ رکھتے ہیں. باقی جتنے لوگ ہم کو ملتے ہیں وہ سب اوپن مائنڈ ہے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ان کی بھی یہی خواہشات ہے پاکستان سے تعلقات اچھے ہوں, لیکن بیوپاری آدمی کو میں نے کبھی لڑائی نہیں کرتا. لیکن ایز اے پولیٹیشین مودی سرکار کو لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی برائی کرے گا, کیونکہ اس کو ووٹ کسی, اس کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. اب جس کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, اس کے پاس ایک ہی, اب اس کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے, اور سمجھ لو پاکستان کی برائی کر کے آکسیجن لے رہا ہے. لیکن لیکن انڈیا کو اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. انڈیا اب دیکھو بہت رائزنگ جا سکتی ہے اوپر,
وہاں پہ پاپولیشن بہت ہے. پیس جو ہے نا وہ ہمیں تو بینیفٹ کرے گی, انڈیا کو بھی بہت بینیفٹ کرے گی. اگر ہم سے وہ 5 ٹائم 10 ٹائم بڑھی ہے ان کی پاپولیشن, تو اس کا فائدہ ان کو زیادہ ہوگا. اور یہ واٹر وارفیئر جو ہے نا یہ کسی کے لیے اچھی نہیں ہے, نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے. اچھے پروگرام میں آئے, یہ بات بھی میں ریز کر دوں کہ واٹر مینجمنٹ کا کمپریہنسو پروگرام دونوں ممالک کو مل کے بنانا ہے. یار انسانیت کی لائنز پہ سوچو نا, پہلے تو یہ چھوڑ دو, یہ انسان کے ذہن کی بنی ہوئی چیزیں ہیں, تخیلات ہیں. پیاسا جو ہو نا اس کے جذبات ایک جیسے ہوں گے, اگر پاکستانی پیاسا ہوگا تو بھی اس کے جذبات وہی ہوں گے, اگر ہندوستانی پیاسا ہوگا اس کے جذبات وہی ہوں گے. ایک دوسرے کا پانی روکنے والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں. تاریخ میں بھی اگر آپ مذہبی پس منظر میں بھی دیکھ لو تو اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. پانی روک بھی نہیں سکتے نہ وہ ہمارا روک سکتے ہیں پانی, ورنہ. اور چائنا دیکھو اس نے تیاری کر لی, چائنا برہما پترا پہ ڈیم بنا رہا ہے, کل کو وہ بولے گا میں ان کا پانی روک دوں گا. پانی کسی کا نہیں روکنا, نہ ان کا روکو نہ ہمارا روکو. یار کیوں پانی روکتے ہو؟ پانی روکنا صحیح نہیں. دوسری یہ کہ واٹر مینجمنٹ کے لیے انہوں نے جیسے بات کی, دیکھیں رائس کے لیے بھی واٹر مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے, کہ انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے کہ پروفٹ مارجنز جو ہیں ہمارے فارمر کے کم ہوئے, اس کی وجہ یہ واٹر مینجمنٹ ہے. سر دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پانی مانگتی ہے, چاول کی فصل پانی مانگتی ہے, پانی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ جو آپ نے فارمرز کی بات کی کہ یہ سیڈ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, ہم خود گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, ہم نے خود وہاں پہ ہر اسٹیج کے اوپر کھڑے رہ کے کام کیا ہے, فارمرز کو سپورٹ کی ہے. سندھ گورنمنٹ سے بھی میری اپیل ہے, کیونکہ میں ابھی ہم لوگ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ سندھ گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ فارمرز کا خیال کریں, ان کو فیسیلیٹ کریں اور مانیٹرنگ کریں. یہ کچھ قسم کے جو کیمیکل آ رہے ہیں, کچھ میڈیسن میں 2 نمبر میڈیسن آتی ہیں, فرٹیلائزر کے آپ پرائز دیکھ لیں, اب وہ بیچارہ کیا ان پٹ ڈالے گا, اس کو کیا ریٹرن ملے گا. اور اب دیکھیں کراچی کے اندر بیٹھ کے کاروباری حضرات یا جو بھی جاب کر رہے ہیں, ان کے کچھ نہ کچھ کام, دوسرے کام ادھر ادھر, ان کو لیفٹ رائٹ کچھ نہ کچھ پیسے کمانے کے موقع مل جاتے ہیں. لیکن وہ فارمرز کی تو ایک ہی کراپ ہے, وہ چاول لگاتا ہے اس کو لاس ہو جاتا ہے, وہ گندم لگاتا ہے وہ لاس ہو جاتا ہے, ایک مرتبہ سیلاب آ جاتا ہے 15 سال پیچھے چلے جاتا ہے. تو ہم کو فارمرز کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہماری اب میرا خیال ہے ہم انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی 70% ہم زرعی ملک ہیں, لیکن ہمارے فگرز ڈے بائی ڈے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ لوگوں کو, پولیٹیشین کو روڈ آنا پڑے گا, گراؤنڈ ریئلٹی پہ آنا پڑے گا, ایسے ڈپارٹمنٹ بنانے پڑیں گے. اور رائس ٹیکسٹائل کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ضرور ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کے اندر آپ کو 6 سے 8 سیکٹر مل جائیں گے, گارمنٹ سیکٹر, مختلف سیکٹرز ہیں, کپڑا بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے, گارمنٹ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے, کافی چیزیں ہیں. لیکن چاول صرف وائز دیکھا جائے تو صرف 3.9 بلین کا ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے, اس سال 3.3 ہوا ہے. تو میں تو گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر پاسبل ہو, ویسے ہمارے پاس منسٹریاں بہت ہیں, اگر کہیں گنجائش نکلتی ہو تو ایک رائس منسٹری بنا دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا کیوں ضروری ہے. ابھی جیسے جہاز آئے ہوئے تھے, مال ایکسپورٹ ہو رہا تھا, تو پورٹ پہ جگہ نہیں تھی. اب اگر کوئی باہر سے خود جہاز چارٹر کرا کے یہاں 12 دن 15 دن 20 دن 25 دن جہاز کھڑا رکھے گا, تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ پورٹ پہ ہمارے لیے ایک الگ سے کوئی سسٹم بنا دیں کہ بھائی یہاں پہ صرف رائس کے جہاز لگیں گے. کیونکہ جو باہر اگر 25 دن یہاں جہاز کھڑا کرے گا, تو اب انڈیا مارکیٹ اوپن ہے, وہ دوسرے دن انڈیا چلے جائے گا, بولے گا 25 دن کے چارجز کون دے گا. لیکن پی کیو ایم میں امپرومنٹ تو ہوئی ہے میرے خیال سے. دیکھیں پورٹ قاسم میں ہم نے کافی مرتبہ میٹنگیں کی ہیں, لیکن جو سر ایک پیریڈ آتا ہے, 1 مہینے تک ہم نے سفر کیا, اب اس کا ریئیکٹ کیا ہوتا ہے, کنجیشن کی وجہ سے, آپ جو بول رہے ہیں کنجیشن کا بڑا ایشو, وہ امپورٹر کے لیے انہوں نے گورنمنٹ نے کافی فیسیلیٹ کی ہوئی تھی. ایکسپورٹ والوں کو 1 مہینے تک بہت پرابلم. اب دیکھیں ایک باہر آیا, اس سے 25 دن کی ڈیمریج اگر بھرے ہیں, تو سیکنڈ ٹائم اس کو واپس پاکستان سے بائنگ کرنے میں 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا. وہ بعد پھر وہ کہے گا یار اب ہم کو CNF پہنچ کے سودا دے دو, ہم یہ خود کا جہاز نہیں لگائیں گے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ انہوں نے بیان کیا, اور میرے خیال سے اس متعلق بھی ضرور کام ہونا چاہیے. بہت سارے موضوعات ہیں جو کور نہیں ہو سکے آج. گورنمنٹ سے ریکویسٹ, ہاں گورنمنٹ سے انہوں نے کچھ کہنا بھی تھا میرے خیال سے, لیکن اب تشنگی اگر رہ جائے تو بھی اچھا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے اگر کوئی بطور ریپ کے سینئر وائس چیئرمین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ایز اے سینئر وائس چیئرمین, ہماری جو لیڈرشپ ہے جس میں رحیم جانو صاحب ہیں, پنجاب سے ہمارے دوست ہیں, ہمارے چیئرمین ہیں ملک صاحب, تو وہ سب کا فوکس یہ ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ کے فگر اچھے ہو جائیں, اور پاکستان کا جو نام دنیا میں بنا ہوا ہے وہ کنٹینیو رہے. لیکن اب جو یہ ٹیکسز, اگر آپ 2% ٹیکسز کو واپس 1% نہیں کریں گے, تو میں نے 2 اکتوبر کو جو پریس کانفرنس میں کی تھی گورنر سندھ کے ساتھ, تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ 2030 کے اندر پاکستان کا جو ایکسپورٹ ہے 3.9 بلین, ہم اس کو 10 بلین تک لے کے جائیں گے. لیکن
یہ جو 1% کو 2% ٹیکس کیا ہے, ہمارا فگر شاید 3.2 بلین تک ہو جائے, نیگیٹو ہو جائے. اگر یہ 1 بلین والا 1% والا ٹیکسز کا ایشو نہیں ہوتا تو آج ہم 3.3 بلین کی جگہ 4.5 بلین پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم کو آن بورڈ لیں, ہم کو ٹائم دیں, اپنے ساتھ ہم کو بٹھائیں, ہمارے مسئلے سنیں, جو ہمارے جائز مطالبات ہیں اس کو ضرور کنسیڈر کریں اور اس کے اوپر کام کریں. اور جس طرح آرمی چیف صاحب, رات کو ایک نیوز دیکھیے کہ آرمی چیف نے ایف بی آر کے لیے, ایف بی آر کے چیف کو کہا ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی سے ملیں. یہ بہت خوش آئین بات ہے. ہم ایف بی آر والوں کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ بزنس کمیونٹی کے مسئلے جو ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو حل کریں, کیونکہ اب پاکستان اس اسٹیج پہ ہے کہ ہم فلائنگ موومنٹ پہ ہیں. دنیا کے اندر گرین پاسپورٹ کی ویلیو آفٹر پاکستان, انڈیا وار پاکستان کی ویلیو بہت اوپر آئی ہے. یہ بہت اچھا موقع ہے. اگر یہ موقع آج ہم نے مس کر دیا تو اس کے بہت بڑے لاسز ہوں گے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں, چاہے پاکستان کے فگر کم ہو گئے ایکسپورٹ کے, اگر گورنمنٹ ہم کو سپورٹ کریں تو انشاءاللہ 2030 میں ہم 10 بلین تک اس کو لے کے آئیں گے. بڑا عام انہوں نے دعویٰ کیا ہے. لیٹس ہوپ کہ دس ہیپنز بیکاز آور کنٹری نیڈز اکنامک اپلفٹ. آپ کا بہت شکریہ, شو پہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.